قرآن مجید کے بعد افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری۔ کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ وہ کون سا کپڑا ہے جسے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب ریشمی کپڑا۔ وہ کون سا کھانا ہے جس کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا؟ جواب مہمانوں کے ساتھ کھانا۔ سورۃ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ گھر میں کس چیز کا ختم ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب دینی ماحول، ایمان اور صلہ رحمی۔ کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب 4 کونے ہیں: رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اونٹ کا۔ شادی کرنے کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ جواب شرم و حیا۔ کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو ثواب ملتا ہے؟ جواب غریب رشتہ دار کو۔ کس چیز کی آواز ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب اذان کی۔ وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے مگر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ جواب ہو جائے گا۔ کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی؟ جواب جی ہاں آئے گی۔ وہ کون سی بیماری ہے جسے ناپسند کرنا منع ہے؟ جواب کھانسی، زکام اور کھجلی۔ وہ کون سا جانور ہے جو صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب گدھا۔ قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب فضول خرچ کرنے والوں کو۔ قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ جواب شہد۔ گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟
جواب چیونٹیوں کا۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کون سا کام کرنے والوں کو فرشتے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں؟ جواب، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عوام کو کچھ ہدایت ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ پہلی ہی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقہ خیرات کیے جائیں تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان ایام کی قرآن پاک میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان دنوں میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے منتہی واقعات میں صفحہ نمبر 404 میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہر اچھے عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اپنے آپ کو فرشتوں کا مقصود بنایا جا سکتا ہے۔